تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں اور وہ خود برباد ہوں۔ یہ اس جملے کا جواب ہے کہ جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب نے کہا، عبد العزیٰ اس کا نام ہے، ابو لہب کا معنی شعلوں والا، شعلے والا، آگ کے شعلوں میں یہ جلے گا۔ بڑا خوبصورت تھا، ایسا جیسے کہ کندھاری انار ہوتا ہے، اس لیے کہتے گویا کہ چہرے پہ سرخ قسم کے آگ ہے، خوبصورت بھی تھا، اس وجہ سے بھی ابو لہب اس کو کہتے۔ نام اس کا عبد العزیٰ تھا، اس نام کو اللہ نے پسند نہیں کیا، قرآن میں عبد العزیٰ نقل نہیں کیا۔ عبد العزیٰ کا معنی عزیٰ بت کا یہ کہ پجاری، عزیٰ بت کی پجاری، تو اس نام سے ذکر نہیں کیا، بلکہ ابو لہب خوبصورت تھے اس اعتبار سے کہہ دو، یا لہب کہتے آگ کے بھڑکنے کو، شعلوں کو کہتے، جہنم کے شعلوں میں یہ جہنم کے شعلے بھڑکیں گے، یہ اسی میں جلے گا، یہ اسی میں جلے گا۔ تبت یدا ابی لہب، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تبت لک لہذا جمعتنا سائر اليوم، پورے دن آپ بٹھا کر کے اسی طریقے پر ہمیں جمع کیا اور ہمارا دماغ خراب ہو گیا، اب کہتے ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بربادی ہو۔ میرے رب نے اس کا جواب خود دے دیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں، وتب وہ خود برباد ہو، ما اغنی عنہ مالہ، جو مال اس نے جمع کیا، وما کسب، جو جتنی کمائی کی ہے اس نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، سیصلی نارن، ایک ایسی آگ میں داخل ہوگا کہ اس آگ کی حقیقت کا نہ مولوی منظور یوسف کو پتہ ہے، نہ مولانا شفیق الرحمان کو پتہ ہے، نہ سلیم اللہ خان کو پتہ ہے، نہ اس آگ کا اللہ آپ کا بھلا کرے مولی ظہر محمد کو پتہ ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں، نہ مولانا تقی صاحب کو پتہ ہے۔ یہ نارن کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، سیصلی نارن، ایسی آگ میں یہ داخل ہو جائے گا، اور ایسی آگ میں ذات لہب، وہ بھڑکنے والی آگ ہوگی، اس کے شعلے مست قسم کی آگ ہوگی، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، براہ راست دلوں پر اثر انداز ہوگی، براہ راست۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ، یہ مال، یہ پراپرٹی، یہ اپنے مال کو خرچ کرتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقصد سے، اس کے مشن سے کسی طرح ہٹائے، اور حضرت کے ہمسائے بھی تھے بدبخت، یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بھی تھے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، لکڑیاں چننے والی، کانٹے چن کر کے، کانٹے ادھر ادھر سے جمع کر کے حضرت اقدس کے راستے پر یہ کہ ڈالتی تھی، حمالۃ الحطب۔ دوسرا یہ کہ حمالۃ الحطب، چغل خوری کرنے والی، بات کچھ ہے جا کر کے اس میں ملاوٹ کرتے جا کر کے لوگوں کو محمد نے یہ کہا۔ حمالۃ الحطب یہ بھی ہے کہ لکڑیاں اٹھانے والی، مانا کانٹے محمد رسول اللہ کے راستے میں بچھانے والی، یا یہ کہ چغل خوریاں کرنے والی، یا محمد کو نقصان دینے والی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اس کی بیوی بھی جہنم میں، ام جمیل ان کا نام ہے، یہ حضرت ابو سفیان کی ہمشیرہ تھی، یہ حضرت ابو سفیان کی، میں نے عرض کیا کہ بھائی کو اللہ نے یہ کہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا، اس کے گلے کے اندر حبل، ایک رسی ہوگی، من مسد، مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اصل میں اپنے ہار کو، سونے کے ہار اس نے بیچا تھا کہ کسی طرح اس کے پیسے محمد کے خلاف لگا دو، محمد کے خلاف یہ ہار بیچا تھا، یہ ہار، تو اللہ نے فرمایا یہ بیچ محمد کے خلاف، ہم جہنم کی رسیوں سے تجھے ہار دے دیں گے۔ یہ اس ہار کا جواب اللہ نے دے دیا، اس ہار کا کہ تو اس ہار کو بیچ محمد کے خلاف، کر لے جو کچھ کرنا ہے۔